منسٹر کیئر ٹیکر سے درخواست ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کے تحت آپ کو سی ایم کیئر ٹیکر بنایا ہے پنجاب کا. میری محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ میرے بچوں کو، میری دونوں بیٹیوں کو ان کے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے، جو کہ نہیں دی جا رہی ہے. وہ لٹرلی وہ باپ آج رو رہا تھا عدالت میں کھڑا ہو کے، اور میں بھی، کہ بچیاں نہیں مل پا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ ایک ملزم یا آپ ان کو مل نہیں سکتے؟ دیر از اے ٹائم. میں نے اڈیالہ جیل فون کیا کہ جی مجھے ملنے کا پروسیجر بتائیے کہ کس طریقے سے ان کو ملاقات ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو گورنمنٹ سے پوچھ کے بتائیں گے کہ کون سا ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے. اللہ کی شان ہے، لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم ان کے غلام نہیں ہیں. یہ جو کہیں گے ہم کر لیں گے. میں مذمت کرتی ہوں کہ بچیوں کو اور مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا فواد صاحب سے. آنریبل چیف جسٹس صاحب آف پاکستان، سپریم چیف جسٹس اسلام آباد، میری پلیز التجا سنیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو آئی کین فائل اے پٹیشن کہ جی ہمیں ملاقات کا اسپیشل ٹائم دیا جائے. تھینک یو سو مچ اینڈ ریلیز فواد چودھری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، چند ہی لمحوں کے بعد مریم نواز صاحبہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر لیں گی. مریم نواز کی آمد عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کیا مریم نواز عمران خان کے جو بیانیہ ہے، کیا اس کا سامنا کر پائیں گی، یا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر پائیں گی، یا اس کے اثر کو زائل کر پائیں گی؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ گزشتہ روز عمران خان نے جو اپنے لیے ایک اور مصیبت مول لی. یعنی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ جن کے پیچھے مصیبت ہوتی ہے، لیکن عمران خان وہ شخص ہیں کہ جو مصیبتوں کے پیچھے ہوتے ہیں. تو بہرحال عمران خان نے آصف زرداری پر جو قتل کا الزام عائد کیا ہے، آصف زرداری اور اپنا انٹیلیجنس سروس ہماری جو پاکستان کی ISI، اس پر جو الزام عائد کیا ہے، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اور عمران خان کس حد تک جو ہے وہ اس مشکلات کا شکار ہونے جا رہے ہیں، اور محسن نقوی کی تعیناتی کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی ان کی تعیناتی کو چیلنج کرنے کے حوالے سے اس پر ممکنہ طور پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فواد چودھری کی گرفتاری، ریمانڈ اور اس کی عدالت میں پیشی کے حوالے سے جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں پولیس کی طرف سے، اس پر ہم ذرا بات کریں گے. اور بات کریں گے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ علی امین گنڈا پور بھی جو ہے وہ کس طرح مصیبتوں کے جال میں پھنسنے جا رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک التماس ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جو ہے وہ آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ حاضر ہیں، اور آپ کے ہر سوال کا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. ناظرین، ابھی چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے وہ اپنا جس طیارے میں مریم نواز سوار ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا، اور اس وقت تک کے جو مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اس کے حساب سے مریم نواز کا عالی شان استقبال کرنے کی بھرپور جو تیاریاں کی گئی تھیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اپنا نون لیگ کے کارکن جوک در جوک ایئرپورٹ کی طرف پہنچ رہے ہیں. اور اس وقت ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے، یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کے سروں کا سمندر ہے کہ جو لاہور ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں ہے. اور وہاں پر ایک اسٹیج بھی بنایا گیا ہے جہاں مریم نواز مختصر خطاب بھی کریں گی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ قافلے کی صورت میں رائے ونڈ لے جایا جائے گا. لیکن اس وقت جو کراؤڈ کی صورتحال ہے، یا جو وہاں پر رش پایا جا رہا ہے، یا استقبال کرنے والوں کا جو ہجوم ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز شاید ہی رات کو بہت دیر سے جاتی عمرہ پہنچ پائیں گی. اس کے علاوہ اہم ترین جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، یا سوچنے کی بات ہے، کہ عمران خان مریم نواز کی واپسی سے پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان کو یہ ڈر ہے کیونکہ اس وقت شریف خاندان میں اگر کوئی ہے تو جو جارحانہ انداز میں عمران خان کے بیانیے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے، یا عمران خان کے بیانیے کا
کو ڈٹ کر ڈیفیوز کر سکتا ہے یا اس کی حقیقتوں کو بے نقاب کر سکتا ہے یا عمران خان کی اصلیت کو عوام کے سامنے لانے کے لیے ایک بھرپور کوشش کر سکتا ہے تو وہ مریم نواز ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب تو یقیناً لندن میں ہی قیام کریں گے جب تک کہ ان کو کلین چٹ نہیں مل جاتی۔ نواز شریف ایک دن بھی جیل نہیں جانا چاہتے، اتنے وہ بہادر ہیں۔ ان کی بہادری کے قصے تو بہت ہیں کہ کس طرح وہ جیل میں وقت گزارا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس سے تو بہتر، ان سے زیادہ مضبوط اعصاب کی جو خاتون ہیں وہ مریم نواز ہیں، اور مریم نواز سے اسی وجہ سے عمران خان خوف زدہ ہے۔ اور آج جو لاہور میں استقبال ہو رہا ہے، جس طرح لاہور کے جو اپنا نون لیگی کارکنان ہیں یا پنجاب سے جو تعلق رکھنے والے نون لیگی کارکنان یا رہنماؤں کا جو ہجوم ایئرپورٹ پر موجود ہے، علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور پر، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور اس ہجوم نے عمران خان کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان نے آئندہ کے لائے عمل سے متعلق جو ہے وہ اہم ترین اپنے رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے، کہتے ہیں کہ عمران مصیبتیں جو ہیں لوگوں کا پیچھا کرتی ہیں، لیکن یہاں پچھلے 8-9 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان خود اپنی لیے مصیبتوں کا پیچھا کرتے ہیں اور مصیبتوں کو بھلاتے ہیں، نہ صرف بھلاتے ہیں بلکہ ان مصیبتوں کو اپنے گلے لگاتے ہیں۔ ایسی ہی مصیبت عمران خان نے کل مول لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طرز سیاست ہے وہ نظر انداز کر دینے والا ہے، یعنی وہ الزامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بھلے اخبارات میں کچھ چھپ جائے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا چینلز پہ ان کے خلاف سخت سے سخت تنقید بھی کیوں نہ جائے کہ تنقید کی جائے اس کو بھی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح کا الزام کل عمران خان نے اپنی تقریر میں اپنا سابق صدر آصف علی زرداری پر عائد کیا، اس کو پیپلز پارٹی شاید برداشت نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل رات سے ہی پیپلز پارٹی کے تیور بگڑے ہوئے ہیں اور ان میں شدید غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ اور آج بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو ہے وہ عمران خان کو ایک تو لیگل نوٹس دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر لیگل نوٹس کا انہوں نے جواب نہیں دیا اور پبلکلی معافی نہیں مانگی اور الزامات واپس نہیں لیے تو پھر قانونی کارروائی کا راستہ اپنایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو لیگل ٹیم ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی جو ہے وہ اپیل کی کہ وہ ان الزامات کا سختی سے اور سنجیدگی سے نوٹس لے اور ان معاملات کی تحقیقات کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بات محض الزام کی ہوتی، سنی سنائی ہوتی تو اس کو ہم درگزر بھی کر دیتے، اس کو ہم چھوڑ بھی دیتے، لیکن یہاں عمران خان نے اسپیسیفک الزام عائد کیا ہے، اور عمران خان نے اپنے اس الزام میں اسپیسیفکلی کہا ہے کہ آصف زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں، اور جو اس میں سہولت کاری کا کام انجام دے رہے ہیں وہ طاقتور ادارے یعنی ISI دے رہی ہے۔ اب الزام عمران خان نے آصف زرداری پر تو اسپیسیفک الزام عائد کیا ہی کیا، لیکن انہوں نے ISI کو بھی جو ہے وہ اپنے الزامات کی زد میں لیا، اور اس الزام کا جو قیمت ہے عمران خان کو سخت یا مطلب اس میں چکانی پڑے گی، کیونکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے ویسے بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور یہی فاصلے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ وہی کرے جو عمران خان کی خواہش ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ روز PTI اور شیخ رشید کی طرف سے سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تعیناتی کے خلاف ایک مختلف درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ انتہائی اہم جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو درخواستیں ہیں ان پر اعتراضات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان اعتراضات کے بعد کیا وہ پٹیشنز واپس کی جاتی ہیں یا پھر جو ہے وہ اپنا ان کو ان سے متعلق کوئی چیز سامنے آتی ہے، لیکن جو اپنا اعتراضات سامنے آئے ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ جی جو اس درخواست کے حوالے سے متبادل فورم لاہور ہائی کورٹ تھا
وہاں آپ کیوں نہیں گئے؟ اور دوسرا جو اہم ترین جو اس میں اعتراض ہو سکتا ہے وہ ہے حق دعویٰ کا. یعنی حق دعویٰ تو جو اس وقت کے اپنا وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی ان کا بنتا تھا، یا پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی جنہوں نے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی تھی، یا تو سبطین خان اس میں کمپلیننٹ بنتے، یا پھر پارلیمانی کمیٹی اس میں جو ہے وہ اپنا کمپلیننٹ بنتی. لیکن شیخ رشید یا پھر پی ٹی آئی کے ان لوگوں کا اس میں حق دعویٰ نہیں بنتا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں جو چیز جو اعتراض عائد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر سپریم کورٹ سے ہی کیوں رجوع کیا جاتا ہے جبکہ متبادل فورم موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان درخواستوں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا یہ درخواستیں واپس کر دی جاتی ہیں یا پھر ان کی چیمبر میں کوئی سماعت ہوگی یا کیا ہوگا. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا آج یا پیر تک کیا فیصلہ ہوتا ہے. ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ فواد چودھری کا معاملہ اس وقت جو ہے وہ عدلیہ میں چل رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس وقت ان کا جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہے، اور ان کے جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا ہے جو پولیس نے کی تھی وہ منظور کر لی گئی ہے. میرے خیال میں ابھی تک جس وقت میں ویر کا ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ ان کا مزید کتنا جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو افسوس کی بات ہے، جو افسوسناک بات ہے کہ فواد چودھری سپریم کورٹ کے جس طرح کے ہی صحیح لیکن وکیل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، تو اور دوسرا یہ کہ ایک اہم پارٹی کے اہم عہدے دار ہیں. تو کم سے کم جو سیاسی پارٹیوں سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جس طرح چادروں میں ڈھانپ کے ہتھ کڑیاں لگا کے اور ان کی توہین اور تذلیل کر کے عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے اور یہ سیاسی عمل نہیں ہے. اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو خود کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اس طرح وہ کوئی مفرور ملزم نہیں ہے یا وہ دہشت گردی کی کسی بڑی واردات میں ملوث نہیں ہے، یا اس نے کوئی اتنا بڑا کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں کیا کہ جس پر جو ہے ان کو اس طرح ہتھکڑیاں لگا کے اور چادروں میں ڈھانپ کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک غیر سیاسی عمل ہے. یعنی اس سے پہلے کبھی سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا، اور یہ موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط اور غیر قانونی ہے، اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کو کسی کیس میں ہے، نامینیٹڈ ہے، اریسٹڈ ہے، تو اس کو باعزت طریقے سے بھی عدالت میں پیش کر سکتے ہیں. ابھی الزام عائد کیا ہے آپ نے، الزام ثابت نہیں ہوا ہے، تو اس لیے آپ ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر، اس کے ساتھ کیا کسی بھی سیاستدان کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کے سلسلے جو چل رہے ہیں، کسی نہ کسی کو پہل کرنی چاہیے اور اس کو بند کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے یوسف رضا گیلانی نے ایک بار اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا، جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جیل میں کوئی بھی سیاسی قیدی اس وقت موجود نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے پورے ٹینیور میں کوئی بھی سیاسی قیدی جیلوں میں نہیں تھا. تو اس وقت بھی اس روایت کو، کیونکہ پیپلز پارٹی اس اتحادی حکومت کا حصہ ہے، تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ان چیزوں کو بند کیا جانا چاہیے. اب ایک تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کی جانی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں جو ہوتی ہیں وہ بند کی جانی چاہیے. سیاست کریں، میدان میں کریں، جلسوں میں کریں، تقاریر میں کریں، لیکن مہذب انداز میں، ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر، پارلیمانی لہجے کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح ہو رہا ہے. ناظرین، سب سے آخر میں بات کریں گے علی امین گنڈا پور کی. تو علی امین گنڈا پور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس پہ کوئی بات کی جائے، کیونکہ علی امین گنڈا پور اور شیخ رشید جیسے لوگ یہ جب بھی بولتے ہیں گند ہی بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں ان کے منہ سے گندگی ہی نکلتی ہے، جب بھی بولتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے منہ میں غلاظت بھری ہوئی ہے. گالم گلوچ کے علاوہ ان لوگوں نے بات نہیں کرنی. اور یہ میرا صرف ان دو افراد کے لیے نہیں بلکہ ان پولیٹیشنز کے لیے ہے جو صرف گالم گلوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ ایک اپنا امریکن سٹیزن
جو پاکستانی نژاد امریکن سٹیزن ہیں ان سے ایک درخواست کر رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو مہربانی کر کے آپ مجھے چندہ دیں، پیسے دیں۔ اب علی امین گنڈا پور مطلب کسی سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے اور کس طرح، کس التجا کے ساتھ مانگ رہا ہے، کس طرح گڑ گڑا کے اور گر کے اور نیچتا کے ساتھ مانگ رہا ہے، ذرا آپ خود سن لیں۔ السلام علیکم سر۔ یس آئی ایم ویری گڈ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، اور خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بس سر باقی خیریت ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے سر، ہمارے تو سارے وہ حقوق بھی توڑ دیے خان صاحب نے اور اسی سے ہی منظور ہو گئے ہیں، تو الیکشن سر بھی آ گیا ہے۔ پتہ ہے میرا مقابلہ مولانا سے ہوتا ہے، پی ٹی ایم کا سربراہ ہے، پوری کی حکومت ہے فیڈرل کی، تو آپ الیکشن میں ڈونیشن ضرور کرنی ہے سر، چھوٹا بھائی ہوں سر آپ کا۔ جی جی بالکل، تو باقی مجھے بتائیے گا، آتے سے آپ کوآرڈینیٹ کر لینا سر، ہمارا تو بندہ آپ کا ہے نا آتے بھائی، کیا کہنے؟ ہمارا تو میں نے کہا آتے بھائی ہے نا سر آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ میں کیا کر سکوں، جو کوئی ہوگا جتنا آپ سے ہو سکے سر، I will oblige like always۔ اوکے، آلرائٹ، تھینک یو، اللہ حافظ سر، خدا حافظ سر۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ نیب نے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان سے رابطہ کیا ہے، انہیں ایک نوٹس ارسال کیا ہے جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور جتنے بھی اہل خانہ ہیں ان تمام کے اثاثوں کی تفصیلات اور ان میں ہر سال کتنا اضافہ ہوتا رہا ہے، اور جب سے جب یہ وفاقی وزیر بنے اس کے بعد ان کی املاک میں کتنا اضافہ ہوا ہے، جب سے یہ وفاقی وزیر بنے تب سے ان کی املاک میں، ان کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، وہ جو بھی موویبل، ایموویبل یا جو بھی پراپرٹی ہے یا ان کے بینک بیلنس ہیں ان کی تمام تفصیلات جو ہے وہ نیب حکام کو فراہم کر دی جائیں۔ تو بہرحال اب لگ ایسا رہا ہے کہ اب علی امین گنڈا پور کو بھی پتہ لگے گا کہ گالیاں دینا اور شراب کے نشے میں اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔